نعیم صاحب، ہم نے کئی بار پروگرام کیے ٹرکا والا فیملی کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں بلا ٹرکا والا ان کا قتل ہوا، ان کے بیٹے ٹیپو ٹرکا والا کا قتل ہوا، اور اس کے بعد ٹیپو کے بیٹے امیر بلاش ٹرکا والا کا قتل ہوا لاسٹ ایئر. لیکن اگر ان کا آغاز دیکھیں، بلا سے پہلے کون تھا اور یہ بدماش کیسے بنے؟ یا یہ بدماش تھے، یا انڈر ورلڈ مافیا تھا، یا صرف اور صرف ڈیرے دار تھے؟ یہ اصل ان کی لڑائی تھی کیا، اور یہ قتل و غارت کی نوبت کیوں آئی؟ بٹ صاحب، ہم نے جو یہ پروگرام ترتیب دیے ہیں نا، اب یہ ہم جن فیملیز کی دشمن داری ہیں، مخالفتیں یا رقابت داری جو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں نا، اس کے بعد یہ تشنگی رہ گئی ہے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، خاندانی پس منظر وہ کیا ہے، آخر ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ یہ کیا جدی پشتی بدماش تھے؟ کیا زمین سے اگے تھے یا آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا تھا جس کی بنا پہ یہ اس نہج تک پہنچے کہ قتل، دشمنی، مخالفتیں، ڈیرے داری، پنچایتیں دشمن داری میں تبدیل ہوئیں؟ یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ناظرین کی یہ فرمائش تھی کہ جی ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان متحارب گروپ ہیں نا آپس میں، شہردار خاص کر لاہوریے جو ہیں، ان کا اب ہم ذکر کرتے تھے کہ جی بلا ٹرکا والا، ٹیپو ٹرکا والا، بالاج ورسز تیفی بٹ، گوگی بٹ. اب واقعتاً ایسا ہے؟ ہم نے اس پہ اس انداز کی تحقیق کی ہے، ان خاندانوں پہ، ان کے ڈیروں پہ جا کے، ان کے گھروں پہ جا کے، ان کے عزیز و اقارب سے مل کے. اس پروگرام کے لیے ہم باقی خاندانوں پہ بھی کریں گے جو دشمن دار ہیں، مخالفین جو ایک دوسرے کے، اب تو جان کے در پہ ہیں، باقاعدہ تیسری چوتھی نسل میں. آج ہم جس خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہے بلا ٹرکا والا کا خاندان، جس کی چوتھی نسل میں. اور ہم جو آج ناظرین کو تفصیلات فراہم کریں گے، جن باتوں کی نشاندہی کریں گے یا جن کو محض ٹچ کر کے گزریں گے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی، معامرے مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے حالات ایسے ہوتے ہیں جو خطرناک حد کو چھو رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم صرف ان کی نشاندہی کریں گے، چھو کے گزریں گے ان کو. چوتھی نسل میں بالاج قتل ہوتا ہے. 3 نسلیں اس سے پہلے تھیں اور ان تینوں نسلوں کے سربراہان بھی قتل ہوئے. یہ خاندان کون تھا، کہاں سے آیا، ٹرکوں کا اڈے کی اصل حقائق، پس پردہ حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں، کس نے کس کو مارا، دشمنی کس کی ہے، وجہ کیا بنی، نوبت کیوں آئی، نوبت کیوں ایسی آئی. عرف عام میں کہتے ہیں، ہر شخص کی زبان زد عام، ہر زبان زد عام ہے، ہر ویلاگر یہ کہہ رہا ہے. جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈر میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ دشمنی ہے، مخالفت ہے تیفی بٹ کی، گوگی بٹ کی، بلا ٹرکا والا خاندان سے. ایسا قتل نہیں ہے. دشمنی ان کی جس کے ساتھ تھی اب بھی ہے، وہ بھی چوتھی نسل میں آ گئے. جن کا قتل ہوا، جنہوں نے قتل کیا، وہ بھی چوتھی نسل. یہ ساری تفصیلات ہم عوام کے سامنے رکھیں گے، اپنے ناظرین کو بتائیں گے. لیکن میری ناظرین سے یہ دست بستہ عرض ہے کہ وہ اس انفارمیشن میں اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں، کسی بات کی تردید کرنا چاہیں، مزید وضاحت درکار ہو، یا اس سلسلے میں کسی اور خبر کا علم ہو ان کو، تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں. اب ان کے نام جن سے یہ مشہور ہوئے، ان کی عرفیت، ان کے القاب جو پولیس نے ان کے سابقے لاحقے لگا دیے، اس سے بھی میں آگاہی دوں گا انشاءاللہ. امیر الدین بٹ پورا نام، اسے المعروف بلا ٹرکوں والا کہتے ہیں. ان کے والد گرامی تھے جن کا نام تھا عمر دین عرف نتھو پہلوان. نتھو پہلوان، بلا پہلوان اور ٹیپو پہلوان. اس کے بعد نہ بالاج پہلوان، نہ امیر مصب پہلوان، نہ امیر فتح پہلوان. 3 نسلوں تک پہلوانی جاری رہی، اور 3 نسلوں کے بعد وہ پہلوانی ختم ہوئی تو بدماشی کے رنگ میں سامنے آ گئی. یہ وہ گفتگو ہے جو میں نے اس اڈے پہ، اس سے متصل عمارتوں میں، اور وہ مقامات جہاں ٹیپو اور بلا کا آنا جانا رہا، وہاں بیٹھ کے کئی دن رات گزار کے تب یہ حقائق حاصل کیے ہیں. اب جو شخص عمر دین عرف نتھو پہلوان ہے، وہ جینون پہلوان تھا. اچھا، یہ سارے لاہور کے تھے یا لاہور میں آ کر بسے تھے؟
قیام پاکستان سے پہلے 14 اگست 1947 سے قبل یہ لوگ یہیں رہتے تھے. نتھو پہلوان کا ڈیرا قیام پاکستان سے قبل بھی تھا. دوسرا ڈیرا کچھ فاصلے پہ بلال گنج میں داتا دربار کے عقب میں، یہ داتا صاحب کا مزار ہے، اس کے عقب میں بلال گنج میں بھولو پہلوان کا ڈیرا تھا. رستم زماں گاما پہلوان، رستم زماں بھولو پہلوان، بھولو کا خاندان اور ان کا خاندان، 2 پہلوانوں کے ڈیرے تھے جن میں باقاعدہ اکھاڑے موجود تھے. اکھاڑا کہتے ہیں اس مقام کو جہاں دنگل ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں. 2 اکھاڑے ان پہلوانوں کے، تیسرا اکھاڑا جو وہاں کے اندرون شہر کے لوگوں نے بتایا وہ عتیق اسٹیڈیم، مینار پاکستان کے، بالکل مینار پاکستان کے نیچے. ہاں دیکھا ہوا ہے میں نے. وہ اکھاڑا عتیق اسٹیڈیم کا جو شاہی قلعے اور مینار پاکستان کے سنگم پہ، آج کل سمجھ لے لاریڈا، یہ وہاں 3 بڑے اکھاڑے موجود تھے. چوتھا اکھاڑا بھی تھا لیکن وہ قیام پاکستان کے 10-12 سال بعد آیا. میاں یوسف صلاح الدین یعنی میاں سلی کی حویلی، سلی صاحب کے والد نواسہ اقبال سے پہلے، داماد اقبال کے اور حویلی آصف جاہ کے درمیان میں ایک اکھاڑا تھا. ان اکھاڑوں میں 2 اکھاڑے ایسے تھے جن میں مقابلہ ہوتا تھا بھولو پہلوان رستم زماں یا اس کے خاندان کے لوگ ورسز بلے کے والد نتھو پہلوان. اب ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ نتھو پہلوان کے بیٹے امیر الدین المعروف بلا ٹرکوں والا، امیر الدین بٹ کا مقابلہ ہوا لاہور کی تاریخ کا سب سے پہلا مقابلہ کس کے ساتھ؟ رستم زماں بھولو پہلوان کے چھوٹے بھائی اعظم پہلوان کے ساتھ. کون جیتا؟ اب ہر شخص کا سوال یہ ہوتا ہے، میں نے جہاں کہیں یہ تذکرہ کیا ہے، جس سے پوچھا ہے انہیں جتیا کون جی. اب یہ پہلا سوال ہے. یہ ایسا دنگل تھا جس میں نہ کوئی جیتا نہ ہارا. پھر کیا ہوا؟ یہ کشتی برابر پہ چھوٹ گئی. جملے وہ کہہ رہا ہوں جو پہلوانی کے ہیں، کشتی برابر پہ چھوٹ گئی. کیسے؟ جب دونوں کے داؤ پیچ ایک جیسے تھے. کیوں؟ دونوں نے ایک ہی اکھاڑے میں جنم لیا، سیکھا بھی وہیں، دونوں نے پرورش بھی انہی خاندانوں میں پائی. وہ دونوں برابر کے کول تھے. کول کہتے ہیں مقابلے کو، پہلوانی کی زبان میں کول لاہور کا ٹپیکل ورڈ ہے کول. میں نے پوچھا وہاں بھولو خاندان سے، بلے کے خاندان سے کہ جی کیا بنا؟ وہی سوال جو آپ کر رہے ہیں، کیا بنا؟ انہوں نے کہا باؤ جی بڑا تگڑا کول سی. میں کہا تگڑا کول کیا مطلب؟ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ تگڑا کول کیا. انہوں نے کہا مقابلہ برابر دا سی، 12 داں مارے، ایک نے، 1 اور 2 کہتے تھے، اب نام رکھتے ہیں نا پہلوانوں کے، اصل نام نہیں بتاتے. انہوں نے کہا برابر دا کول سی، پہلے دا دوجے دو میں 1 نمبر 2 نمبر نے 2 نمبر نے جو داں مارے 1 نمبر اس سے پہلے مارے سن. انہیں پھر پلٹایا، پھر انہیں سارا کول مجھے بتایا، مختلف آسپیکٹ سے گزرا. اور جب 15 راؤنڈ ہو گئے، مطلب 15 بار ایک دوسرے کو گتم گتا ہوئے، پچھاڑا، اکھاڑا، کھڑا کیا، وہ جتنے داؤ پیچ ہیں وہ داؤ پیچ سارے لگائے، دنگل برابر رہا. پھر جب 15 منٹ کی داؤ پیچ کے بعد پھر ریفری میدان میں آ جاتے ہیں. اس وقت کی بتا رہا ہوں جو قیام پاکستان کے فوری بعد یہ ریفری میدان میں آتے ہیں، اور ریفری میدان میں آنے کے بعد ان کو برابر پہ چھڑوا دیتے ہیں. نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. ان میں سے اچھا پہلوان تھا کون؟ ان میں سے سب سے اچھا پہلوان نتھو پہلوان تھا، بلا کا باپ، بلے کا باپ، جس نے سکھوں، ہندوؤں اور انگریزوں تینوں سے مجموعی طور پہ 7 کشتیاں جیتی. مجھے ایک تحریر ملی جسے آپ ڈائری کہتے ہیں، اس دور میں ڈائری نہیں کہتے ہوں گے، وہ نتھو پہلوان کے منشی کی تھی. کیا لکھا تھا؟ منشی کی ڈائری. اس میں لکھا تھا کہ 7 کول جیتے اس نے، نتھو نے. ان میں سکھ، ہندو اور انگریز، قیام پاکستان سے قبل. اس وقت 2 کمروں کا ایک دفتر تھا جہاں پر آج یہ ٹرکوں کا اڈا ہے، اسی جگہ پہ وہاں بلا پہلوان نے جنم لیا نتھو پہلوان کے گھر. اب ہوتا کیا ہے، قیام پاکستان سے قبل جو اڈا بنا تھا نا، وہ ایک چھوٹا سا اڈا تھا. کاروبار کیا تھا اس وقت؟ ٹرانسپورٹیشن، بار برداری، گوڈز ٹرانسپورٹ. پاکستان بننے کے بعد
اس کا باقاعدہ نام رکھا گیا پہلی بار. کس نے رکھا؟ بلے نے. بلے نے. پاکستان بننے کے بعد یہ شوق تھا لوگوں کو کہ آپ پاکستان کا نام پروموٹ کریں. اس اڈے کا پہلا نام رکھا گیا آزاد پاکستان گڈز. اچھا وہاں ایک بڑی اہم بات ہے بٹ صاحب, پرانی چیزیں, میں بہت سی پرانی چیزیں آپ کو بتاؤں گا, پرانی چیزیں بہت سی رکھی ہوئی ہیں, اسے عجائب گھر کا نام دیا گیا ہے. اچھا یہ ٹرکوں کے اڈے پہ, ٹرکوں کے اڈے پہ اس خاندان کے استعمال کی پرانی چیزیں, ایک پتھر اور مٹی بھی ہے جو اس وقت یہ تعمیر کر رہے تھے جب دنگل کے لیے, تو وہ تعمیر کی بھی پرانی یادگاریں رکھی ہوئی ہیں. اور ان یادگاروں میں یہ موجود ہے پہلا بورڈ. اس وقت پرانے طرز کے کاتب, کتابت والے, پینٹر وہ لکھتے تھے, وہ اب بھی ٹوٹا پھوٹا لوہے کا, چادر لوہے کی اور پیچھے لکڑی کا فریم, وہ بورڈ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس بورڈ پہ لکھا ہے آزاد پاکستان گڈز, ایک ہی لفظ, بیرون شالم گیٹ سرکولر روڈ, یہ نیچے لکھا ہے. یہ وہاں بلے کی جوانی کا دن آپ سمجھ لیں کہ قیام پاکستان کے بعد بلا جی نے, کسی شخص کو نہیں پتا, امیر الدین عرف بلا ٹرکوں والا, امیر الدین عرف بلا کو لوگ بلا پہلوان کہتے تھے, اور جو والد تھے عمر دین ان کو نتھو پہلوان کہتے تھے. نتھو پہلوان, بلا پہلوان. امیر الدین نہ کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کون سی؟ ایک شخص اکبری دروازے کا امیر الدین تھا جو ان کے ہاتھوں قتل ہوا, جس کا پہلا مقدمہ درج ہوا ان پہ. بلے کا نام امیر الدین بلا ٹرکاں والا, اور اس کا امیر الدین اکبری والا, یہ اس کا نام ہے. بلے کے 3 بھائی ایک بہن. نتھو پہلوان کی اولاد 4, 3 بیٹے ایک بیٹی. سب سے بڑے بلا پہلوان جن کا نام امیر الدین عرف بلا پہلوان. پھر دوسرے نمبر پر بلے کے بھائی نصیر پہلوان, وہ بھی پہلوانی میں نامور تھے. تیسرے کا نام تھا معراج دین عرف ماجا پہلوان, یہ ایک ان کی بہن تھی. اب بلے کی شادی کہاں ہوتی ہے, جو سب سے اہم بات ہے. میں نے کہا نا کہ بہت سی باتیں ناظرین کے لیے ایسی ہوں گی جو پہلی بار ان کو انفارمیشن مل رہی ہے. بلے کی شادی ہوتی ہے گجراں والے کا, فخر گجراں والا, سپوت گجراں والا, فرزند گجراں والا, اس کے القابات تھے, جس کا نام تھا یونس پہلوان. یونس پہلوان اپنے دور کا بہت نامور تھا, جن کی بیٹی سے عقد ہوا امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والے کا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نتھو پہلوان جو ہے, نتھو پہلوان پہلا دشمندار ہے اس خاندان کا جس پہ مقدمہ بھی درج ہوا, جس نے چودراہٹ, بدماشی کا لفظ نہیں میں استعمال کر رہا, نتھو پہلوان چودراہٹ کی زمین پہ, سٹیپ پہ قدم ایک آگے گیا ہے. دادا ٹیپو کا, بلاج کا, مصب کا, فتح کا پردادا. آغاز پہلوانی سے ہوا, لیکن پہلوانی میں چودراہٹ شامل ہو جاتی ہے. تو ایک جملہ ہم نے کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا, کہ ہر بات پہ انا کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ رہندی نہیں. ہر وہ شخص جس کو اس بات کا علم ہے کہ اندرون شہر میں جو بات نکلتی ہے نا, وہ سارے شہر میں پھیلتی ہے, پورے پنجاب پہ غالب ہو جاتی ہے, وہ جیل تک اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے. اور جیل کا یہ جملہ ہے رہندی نہیں. اور بٹ صاحب یہ رہندی نہیں کا لفظ میں نے 100 بار سنا گزشتہ 3 دن میں, راتوں میں 3 دن اور 3 راتیں. علالت کے باوجود میری طبیعت خراب تھی, اس کے باوجود میں 3 دن وہاں رہا, تو 100 بار میں نے ضرور سنا کہ رہندی نہیں. جتنے میرے قصہ گو تھے جو انہوں نے مجھے یہ ساری انفارمیشن دی, ان کے اہل خانہ یا اقربا ہیں, وہ ہر جملے کے بعد کہتے تھے, میں کہ کیوں ہے او یار تو سمجھتے نہیں کہ رہندی نہیں. تو رہندی نہیں کا مسئلہ نتھو پہلوان کی پہلی مثال. نتھو پہلوان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے, عمر دین ان کا نام تھا, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یامین نامی ایک شخص تھا گوال منڈی میں. اب یہ بات بھی ذہن میں رہے,
بلا ٹرکوں والے کا اڈا آزاد گڈز پاکستان، آزاد پاکستان گڈز، وہ شالم چوک پہ رائٹ پہ ہے، بانسالہ بازار کے کارنر پہ. دوسرے کارنر پہ ان کے بردر ان لا ہیں، بھائی اور بچو. ایک کارنر پہ یہ ہیں. یہ تھانہ گوال منڈی کی حدود ہے. لیفٹ پہ اگر آ جائیں تو سامنے طرف رنگ محل موچی دروازہ، اور ادھر جو ہے وہ شالم تھانہ، شالم گیٹ. پیچھے تھوڑا جائیں مستی. یہ تھانے اندرون شہر کے ایک ایک دو گلیوں کے فرق سے. یہ کارنر ہے بانسوں والا بازار کا، جو اس طرف سے گیٹ ہے، مین سے بھی ہے لیکن گیٹ پچھلا استعمال زیادہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. رات کو ٹرک وہاں کھڑے ہوتے ہیں. بانسالہ بازار کا آخری کورنر جو ہے، اس کی آخری بلڈنگ، وہاں رہتے تھے نتھو پہلوان. 2 کمروں کا میں نے کہا دفتر بھی تھا، ان کا اڈا بھی تھا. اب گوال منڈی میں ہی ایک شخص جوا کرواتا تھا، اس کا نام تھا یامین. نتھو پہلوان جاتے ہیں یامین کے پاس اور جا کے ان کو منع کرتے ہیں. یہ آغاز ہے چودراہٹ کا، دشمنی کا، انتقامی سیاست کا، جو بھلائی سے ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یامین کو منع کیا جاتا ہے نتھو پہلوان کی طرف سے کہ یہ قمار بازی. گوال منڈی جرائم کا گڑھ تھا اس وقت بھی. قومی پاکستان کے فوری باس، پرانا جدی پشتی علاقہ ہے، نسل در نسل لوگ وہاں رہ رہے ہیں. جہاں گوگی بٹ کا گھر، تیفی بھی پہلے وہاں رہتے تھے، نسبت روڈ چوک پہ. یہ گوال منڈی ہے. جا کے جب یامین کو یہ انہوں نے کہا، نتھو پہلوان نے، کہ یہ جوا بند کرو، یامین کو برا لگا اور اس نے کہا جی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے. گالم گلوچ شروع ہو گئی، تلق کلامی ہوئی، لڑائی جھگڑے پہ معاملہ آ گیا. اور اشتعال میں آ کے نا نتھو پہلوان پہ وہ نیہا، ایک نیہا ہوتی ہے، سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ہتھیار ہے، جس طرح کسی ہوتی ہے، یہ جو ترخان استعمال کرتے ہیں، بڑھئی، کارپینٹر، آری سے تھوڑا سا چھوٹا، نیہا، وہ نتھو پہلوان کے شہرک پہ مار دیا اس نے، سیدھا وار، جسم کے کسی حصے پہ نہیں. اس نے اس کو قابو کیا یامین نے، اور حملہ آور ہوا نیہا کے ساتھ اور نتھو پہلوان کو قتل کر دیا. یہ پہلی خاندانی دشمنی قیام پاکستان کے فوری بعد بلا ٹرکاں والے کے والد محترم عمر دین عرف نتھو پہلوان، اس کا جھگڑا قمار بازی سے منع کرنے پر یامین نامی شخص سے ہوا. یامین نے نیہا کا وار کر کے اس کو اپنی نیند سلا دیا نتھو پہلوان کو. جھگڑا طول پکڑ گیا تھا اور پھر مار کٹائی میں موت واقع ہو جاتی ہے. تھانہ گوال منڈی میں پہلا مقدمہ بلا ٹرکاں والا کی طرف سے، کس کے خلاف؟ یامین کے باپ کے قتل کا. 1.5 گھنٹے تک یہ تصدیق شدہ بات میں نے لوگوں سے پوچھی، 1.5 گھنٹے تک عمر دین عرف نتھو پہلوان کی لاش گوال منڈی چوک پہ پڑی رہی. 2 قدم پہ میں اسپتال کوئی نہیں لے گیا، وہ وہاں دم توڑ دیتے ہیں. نتھو پہلوان کے جانے کے بعد یہ بلا ٹرکاں والے خاندان میں ہونے والا پہلا واقعہ پوری فیملی میں، جو چودراہٹ سمجھ لیں آپ اس کو. آپ یہ سمجھیں کہ اس نے تو جوئے سے منع کیا تھا نا. وہ تلخ کلامی، جھگڑا، گالم گلوچ، ہورا مکی، یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد جو ہے اس نے نیہا مارا اور شہرک ذبح کر دیا. بلا پہلوان اس وقت ساتھ نہیں تھا؟ اس نے روکا نہیں، بچایا نہیں باپ کو؟ بلا اور نصیر آتے ہیں بعد میں. اچھا، یہ اس وقت جھگڑا اکیلا 1-on-1 تھا. یہ پہلا واقعہ ہے دشمن داری کا. دشمنی شروع ہوتی ہے یامین کے خاندان کے ساتھ. پولیس ایکشن لیتی ہے اس پر؟ پولیس ایکشن لیتی ہے. آپ یقین کریں یہ بھی کشمیری خاندان تھا. اس پوری تحقیق میں 2-3 باتیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ اب تیفی بٹ پہ ہم ڈالتے ہیں، گوگی بٹ پہ ڈالتے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ کشمیریوں کے ساتھ ہی ہیں. لیکن پہلا واقعہ جو نتھو پہلوان کا یامین کے ساتھ ہوا، وہ بھی یامین بٹ، کشمیری خاندان. یامین بٹ گرفتار ہو جاتا ہے. کچھ نامعلوم لوگ بھی بلوے میں شامل تھے جو مار رہے تھے، وہ بھی ڈالے گئے. پولیس نے FIR میں نامعلوم بھی ڈالے، لیکن نامزد یامین بٹ تھا.
یامین بٹ کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، گول منڈی تھانے میں بند رہتا ہے، جوڈیشل ہوتا ہے، ریمانڈ لیا جاتا ہے، نیہا پولیس برآمد کرتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن 3-4 ماہ گزرے تھے کہ یامین ضمانت پہ رہا ہو گیا. لیکن جب وہ ضمانت پہ بٹ صاحب رہا ہو کے آتا ہے باہر، تو اس وقت اس کو گردوں کی تکلیف لاحق تھی اور جیل میں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جیل سے بیمار ہو کے آیا، وہ اس کو میو ہسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں. میو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا علاج وہاں ہوتا ہے، وہاں وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے. اچھا، بلا جو ہے وہ اب تک بدلہ نہیں لیتا اپنے باپ کے قتل کا اور یہ مر جاتا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ نوبت نہیں آئی، ابھی تو بیماری کی حالت میں ہے. بیماری کی حالت میں وہ دم توڑتا ہے میو ہسپتال میں. اب یہ الگ بات ہے کہ الزامات یہ لگتے رہے کہ جو اس کو مروا دیا گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. یامین کی فیملی نے کافی الزام لگائے کہ جو اس کو مروایا گیا ہے، ڈاکٹروں کی غفلت سے مر گیا، جو بھی تھا. لیکن بہرحال یامین فوت ہو جاتا ہے. یعنی نتھو پہلوان کے قتل کا پہلا ملزم، پہلا مقدمہ درج ہوا ان کے خاندان میں، یہ پہلا مقدمہ تھا قتل کا. اس کی فیملی کا اہم ترین آدمی، سربراہ خاندان کا ہیڈ، وہ مارا جاتا ہے، اور اس مبینہ قاتل وہ میو ہسپتال میں دم توڑ دیتا ہے. ضمانت پہ رہا ہو کے آیا تھا. اچھا، اس کی ضمانت بھی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی، النس کاز دی گئی تھی، ضمانت اسی بنیاد پہ جیل سے باہر آ گئے. لیکن بٹ صاحب یامین کے جو عزیز و اقارب تھے، بلا ٹرکاں والے خاندان کی پہلی دشمنی یامین کے خاندان سے نتھو کے خاندان کے درمیان. کون کون مخالف؟ تایا یامین کا چچا، کزن، بتیجے. ان میں نام تھے عظیم بٹ، جاوید بٹ ہڈی. ایک جاوید بٹ اور بھی ہیں، میں ہڈی اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ بلے ٹرکوں والے خاندان کے جاوید بٹ. ایک جاوید بٹ اور مقتول ہیں جو تیفی بٹ کے خاندان کے، سب یہ ایک ہی خاندان کشمیریوں کا. اب یہ جو جاوید بٹ عرف ہڈی پہلوان، اور پھر اس کے بعد شاہد بٹ، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ دشمنی پڑ گئی بلا ٹرکاں والے کے خاندان سے، جسے ہم کنفیوژن کے طور پہ غلط العام ابہام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دشمنی تیفی بٹ خاندان کے ساتھ ہے. بلا بٹ، بلا ٹرکاں والا، ٹیپو بٹ، بالاج، یہ بالکل غلط تھا. یہ میں نے جو 3-4 دن کی تحقیق کی، اس سے پہلے آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی موجود تھے، لیکن یہ جو تحقیق میں نے کی اس کے مطابق نتھو خاندان، بلا ٹرکاں والا خاندان، اس کے بھائیوں کی پہلی دشمنی یامین بٹ کے خاندان سے. اور ان میں سب سے جب جملہ جو ان کے مجھے لوگوں نے، ان کے اقربا نے بتایا، بلے مرحوم کے، ہڈی پہلوان ان کا پہلا دشمندار تھا، جس نے اپنے، یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو رہائی ہوئی ہے نا ضمانت پہ یامین کی، بعد میں فوت ہو گیا وہ، اس میں ہڈی پہلوان کا بڑا دخل تھا. اسی وجہ سے بلا ٹرکاں والا یعنی نتھو کا خاندان، بلے کے بھائی، اس کو اپنا دشمن اولین سمجھتے تھے. اب یہاں سے پہلی دشمنی کا آغاز نتھو کے خاندان میں، نتھو کے قتل سے ہوتا ہے.